بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن حویرث رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں جب آیا تو میں نے یہ اللہ پاک سے دعا کی، اللہم یسرنی جلیسا صالحا، کہ اللہ مجھے کوئی نیک آدمی دکھا دے، کوئی اچھا آدمی دکھا دے تاکہ اس کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھوں اور کچھ باتیں اس سے سیکھ سکوں۔ تو چنانچہ میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سب سے پہلے میری ملاقات مدینہ میں حضرت ابو ہریرہ سے ہو گئی، اور یقیناً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ صحابی ہیں اور نیک آدمی بھی ہیں۔ اللہ نے یہ میری دعا تو قبول کر لی، نیک صحبت مل گئی۔ میں نے آ کے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا اور درخواست کی کہ اے ابو ہریرہ، میں نے اللہ پاک سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک مجھے کوئی نیک صالح آدمی کی صحبت دے دے، لہٰذا اللہ پاک نے آپ سے ملوا دیا۔ اب فحدثنی حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نبی علیہ السلام کا کوئی ایسا ارشاد سنا دیں جو آپ نے براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سے نماز کا حساب ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے نماز کا حساب ہوگا، اور اگر نماز درست نکل آئی تو وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا، اور اگر نماز میں نقص ہوا، کمی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے فرشتوں سے، انظروا الی عبدی هل له من تطوع، اس بندے کے اعمال میں دیکھو کوئی نفلی نمازیں ہیں۔ تو اگر نفلی نمازیں ہوئیں تو نفلی نمازوں کے ذریعے سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی، اور اگر نفلی نمازیں نہ ہوئیں تو پھر فرضوں کی تکمیل نہیں ہو پائے گی، جس کی وجہ سے یہ آخرت میں خائب اور خاسر اور نقصان والا ہو جائے گا۔ اب اس حدیث میں جو یہ بات آئی ہے کہ اس بندے کے نوافل دیکھو، کیا نوافل اس کے کوئی ہیں؟ اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی کمی نوافل کے ذریعے سے پوری کی جائے گی۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ فرضوں میں کمی کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک، فرضوں میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ فرض پڑھے ہی نہیں ہیں، زندگی میں اسے جتنے فرض پڑھنے چاہیے تھے، کتنی نمازیں رہی ہوئی ہیں، تو یہ فرض کم ہیں۔ لہٰذا اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ابھی رمضان المبارک ہے، جو فرض چھوٹے ہوئے ہیں، نمازیں رہی ہوئی ہیں، تو قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اور ایسے اشخاص کے لیے نوافل سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ قضا نمازیں ادا کریں، اور قضا نمازوں کے لیے صرف فرائض کی قضا ہے اور وتر کی قضا ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کی کتنی نمازیں رہی ہوئی ہیں۔ آدمی جب یہ اندازہ کر لے کہ مثال کے طور پر میری فجر کی جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، اندازہ یہ ہے کہ ان کی تعداد 50 ہے۔ اب آدمی جب فجر کی نماز کی قضا کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ دل میں نیت کرے کہ میری جتنی بھی چھوٹی ہوئی فجر کی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی میں ادا کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ ادا کر لے گا، اگلے دن پھر یہی نیت کرے کہ جتنے بھی فرض چھوٹے ہوئے ہیں فجر کے، ان میں سب سے پہلے ادا کر رہا ہوں، تو ایک ادا ہو جائے گی، دوسری پہلے نمبر پر آ جائے گی، پھر وہ ادا ہو جائے گی، پھر اگلی پہلے نمبر پر آ جائے گی۔ تو اس طرح سے قضا کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ پھر قضا میں یہ بھی سہولت ہے کہ کوئی وقت کی تخصیص نہیں ہے۔ آپ ایک وقت میں مثلا ظہر کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے تو ظہر کے بعد آپ فجر کی بھی، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی، عشاء کی ساری قضائیں آپ کر سکتے ہیں، کوئی ٹائم مخصوص نہیں ہے۔ ہاں، مکروہ اوقات میں نماز نہیں ہے۔ مکروہ اوقات سے مراد یہ کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج عین زوال میں ہو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، یہ 3 اوقات مکروہ اوقات کہلاتے ہیں۔ باقی قضا نماز فجر کے متصل بعد اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، عصر کے متصل بعد اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، عصر کے متصل بعد اور فجر کے متصل بعد نفل نماز نہیں ہے، قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔
لیکن قضا نمازوں کے بارے میں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جن نمازوں کے بعد نوافل نہیں ہیں ان نمازوں کے بعد آدمی اگر قضا کرنا چاہے تو پھر سب کے سامنے نہ کرے. اگر اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے تو اس بات کو پھر پوشیدہ رہنے دینا وہ زیادہ بہتر ہے. اب ظہر کے بعد قضا کر سکتا ہے, جتنی قضائیں کرتا رہے, تو اس لیے کہ نفل بھی ہیں ظہر کے بعد. دیکھنے والا یہ سمجھے شاید یہ نفل پڑھ رہا ہے, یہ بندہ اپنی قضا میں لگا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی سہولت دی ہے کہ آپ کا یہ نمازوں کا جو قضا ہو جانا, چھوٹ جانا, گویا کہ جرم ہوا, غلطی ہوئی ہے اور آپ نے گناہ کیا ہے, لیکن اللہ پاک اس پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو اس لیے قضا آپ اس طرح سے کرو تاکہ کسی کو اس کا اظہار بھی نہ ہو. اور فقہا نے یہاں تک لکھا کہ جب آپ نماز وتر کی قضا کریں, دیکھو نماز وتر کی جب آپ قضا کریں تو اس میں تیسری رکعت میں آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے, اور دعائے قنوت کے لیے آدمی کو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں. تو اللہ اکبر کہنا تو واجب ہے اور ہاتھ کانوں تک اٹھانا سنت ہے. تو ایک آدمی اگر ایسے ٹائم نے ظہر میں قضا کر رہا ہے اور اب اس وقت اگر وہ تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھائے گا تو دیکھنے والا تو فوری سمجھے گا کہ یہ کون سی نماز ہو رہی ہے, یہ کیا پڑھ رہا ہے. تو یہاں اگر وہ ہاتھ نہ اٹھانا چاہے اور ہاتھ اٹھانے کو چھوڑ دے اور صرف اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھ لے تو جب بھی جائز ہے نماز اس کی درست ہو جائے گی. تو دیکھو اللہ پاک نے کس قدر ہماری رعایت رکھی ہے کہ اگر جس بندے سے گناہ ہو گیا, نمازیں چھوٹ گئی ہیں, تو تاکہ اس کا پردہ ظاہر نہ ہو. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو ہم قضاؤں کا اہتمام کریں. تو عرض یہ کیا کہ جو فرائض میں کمی ہوگی تعداد کے اعتبار سے یہ بھی کمی ہے. دوسری کمی فرائض میں ہوتی ہے, فرض آدمی نے پڑھے, اپنے خیال کے مطابق فرض پڑھ رہا, لیکن مسائل چونکہ نہیں جانتا, ممکن ہے کہیں نماز کے دوران ایسا امر پیش آ گیا ہو جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میری نماز ہو گئی ہے, تو یہ بھی گویا کہ نماز کم ہو گئی, نماز اللہ کے یہاں تو نہیں ہوئی. اسی طرح سے نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع ہے, اس کی جو کمی رہ گئی ہے, یہ کمی بھی نوافل کے خشوع اور خضوع سے پوری کی جائے گی. کہ نفل نماز میں دیکھا جائے گا کہ آپ کا اللہ پاک کی طرف کتنا دھیان لگا, کتنا دل لگا. تو فرضوں کے اندر دھیان بالکل نہیں لگا تھا, نفلوں کے اندر دھیان تھا, تو وہ دھیان جو نفلوں والا تھا وہ فرضوں کی طرف ڈال دیا جائے گا اور وہ فرائض کی کمی پوری کر دی جائے گی. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے پاس پھر نوافل کا بھی اچھا خاصا ذخیرہ ہونا چاہیے, نفل کا بھی بھاری ذخیرہ ہو جو آدمی کو مشکل میں کام آئے. ایک یہ ہے کہ ایک انسان بس برابر سرابر کرتا ہے, 5 نمازیں فرض اللہ نے کی ہیں 5 پڑھ رہا ہے, لیکن اگر قیامت کے دن یہ 5 کم نکل گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ 5 کھوٹی نکل گئیں, یا ان 5 کے بارے میں کہا گیا کہ فلاں فلاں نماز آپ کی ہوئی نہیں ہے, یا یہ کہا گیا فلاں فلاں نماز کے اندر خشوع اور خضوع بھی نہیں تھا. تو اس سے پھر پتہ چلا کہ ہمیں نوافل کی وافر مقدار اپنے پاس جمع کرنی چاہیے. اور پھر کتنی آسانی کی بات کہ اگر رمضان المبارک میں آپ نفل پڑھیں گے تو یہ نفل خود فرضوں کی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں. تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیا جائے, تہجد نہ چھوٹے آدمی کی. صبح اٹھتے ہی ہیں 2 رکعت نماز, 4 رکعت نماز جو سہولت سے ہو سکے, یا رات کو سوتے وقت عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نماز پڑھی جاتی ہے, نوافل جو بھی پڑھے جاتے ہیں وہ قیام اللیل, وہ تہجد کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. تو رات کو پڑھ کے آدمی سو جائے, صبح اٹھ کے پڑھ لے. اسی طرح سے گھر میں فرصت ہے, فارغ ہیں, 10-11 بجے اٹھے, اشراق ہے, چاشت ہے, ان نمازوں کا اہتمام کریں. اسی طرح سے ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل, 4 نفل, اور اسی طرح سے عصر کی نماز سے پہلے آ کر 4 سنتیں غیر مؤکدہ, یہ بھی نفلوں میں شمار ہوتی ہیں. مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز مزید نفل, پھر 2 مزید اوابین کی نماز, 6 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا اہتمام کرے. جو آدمی ان نوافل کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ نوافل کا ذخیرہ اپنے پاس جمع ہونا چاہیے. اور جو نمازیں قضا ہیں ان نمازوں کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.